کہ ان اولیاءہ الا المتقین، اب تک اللہ کے فضل سے جو اولیاء ہیں، ایک تھوڑا سا عارضی طور پہ کسی کا قابض ہونا الگ بات ہے، جس طرح یہ ترکی حکومت میں ایک بدماش تھا شریف مکہ، یہ شریف مکہ کا عہدہ ہے جو حجاز کا حاکم اور قاضی، تو وہ شریف مکہ غالباً 78واں وہ شریف مکہ تھا جس نے وہاں ترکی حکومت خلافت سے بھی بغاوت کی تھی اور حجاز میں شرک اور بدعت کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا تھا مکہ مدینہ میں، اور وہ بھی کچھ عرصہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی اور ترکی حکومت خلافت کے وہ خلاف باغی بن گیا اور اس نے حجاز کو ترکی سے الگ کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد بن عبد الوہاب سے کام لیا جس نے سعود کے ساتھ مل کر شریف مکہ کو ذبح کیا، بھگایا ان کی فوجوں کو، اور وہاں پر اس نے حجاز کا کنٹرول حاصل کر کے پھر مسئلہ توحید کی اشاعت شروع کر دی۔ یہ درمیان میں تھوڑا وقفہ آیا بدعتیوں کا، اور وہ بھی مشرک کم تھے، بدعتی زیادہ تھے، اور بدعات زیادہ انہوں نے پھیلا دی۔ تو بہرحال شریف مکہ یہ غدار اعظم تھا جس نے ترکی خلافت سے بھی، خلافت عثمانیہ سے بھی بغاوت کی۔ یہ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہابیوں نے ترکی حکومت کے خلاف اور خلافت کے خلاف بغاوت کی، یہ جھوٹ ہے۔ وہابیوں نے صرف یہ کیا کہ مشرکوں کا قبضہ کعبۃ اللہ سے چھڑا دیا اور حجاز سے، حالانکہ ترکی کو شکست ہو گئی تھی۔ حجاز میں کئی دن تک کئی کمانڈر بیچارے وہ اپنے طور پہ مکہ مدینہ کی حفاظت کرتے رہے، اور حکومت ترکیہ سے بھی ان کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ تو حجاز پر شریف مکہ نے خلافت کا دعویٰ کیا، اور نجدی حکومت وہابی وہ شریف مکہ کے خلاف کھڑے ہوئے، انہوں نے جہاد کیا۔ ترکی خلافت کے خلاف ان کا جہاد نہیں تھا، شریف مکہ کے خلاف جہاد تھا۔ ہاں بھائی دیکھو